بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک پیغام ان ڈاکٹروں کے نام جو حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ یہ خیانت ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو صرف ان کمپنیوں کی دوائیں لکھ کر دے جو کمپنیاں اسے کمیشن، تحفے، تحائف، کانفرنسوں میں شرکت کی دعوت اور تفریحی سیر و سیاحت جیسی مراعات فراہم کرتی، جبکہ مارکیٹ میں دوسری کمپنیوں کی وہی دوائیں اس سے کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ یہ بھی خیانت ہے کہ ایکس رے کے لیے مہنگے ترین لیبارٹریز ایکس رے ڈاکٹر اپنے مریض کو مختلف چیک اپ کی طرف ریفر کریں، محض اس بنیاد پر کہ اسے ان لیبارٹریز کے علاوہ اور لیبارٹریز کے ساتھ دوسری لیبارٹریز پر بھروسہ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا ان پر کچھ % کمیشن پر اتفاق ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا عمل یہ ہے کہ یہی کچھ کمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر مریضوں کو ایسے چیک اپ اور ایکس رے لکھ کر کے دیتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی خیانت ہے کہ پر مجبور ڈیلیوری ڈاکٹر محض پیسہ کمانے کے لیے حاملہ عورت کو آپریشن کے ذریعے ولادت کر کے، حالانکہ نارمل ڈیلیوری کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی خیانت ہے کہ اور آپریشن ڈاکٹر مریضوں کا آپریشن جنرل ہاسپٹل میں نہ کر کے اپنے پرائیویٹ اسپتال میں کرنے کے لیے اتنے پیسوں کا مطالبہ کرے جس سے مریض کے گھر والوں کی کمر ہی ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ قرض لینے یا اپنے پاس موجود قیمتی چیزوں کو اونے پونے داموں پر فروخت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بسا اوقات اتنے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے ذلت و رسوائی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر مریض سے نومولود بچے کو اضافی نگہداشت میں رکھنے کا مطالبہ کرے، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ سب کچھ محض پیسے کمانے کے لیے ہے۔ یہ بھی خیانت ہے کہ ایمبولینس ڈرائیو مریضوں کو اس ہاسپٹل میں لے جائے جہاں اسے ہر مریض کے بدلے کچھ کمیشن ملتے ہوں، حالانکہ وہاں دوسرے اس سے سستے اور اچھے ہاسپٹل موجود ہوں۔ خیانت یہ بھی ہے کہ مریض سے پیسے چوسنے کے لیے اس کو ایسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جائے جہاں اس کی بیماری کے علاج کے لیے مناسب سہولیات موجود نہ ہوں، اور آخر میں یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا جائے، بھائی ہمیں افسوس ہے کہ مریض کی حالت اب بہت نازک ہو گئی ہے اور اس کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ بات انہیں شروع ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے کہ اگر مریض کو کہیں دوسرے ہاسپٹل میں ریفر کرنے کی ضرورت ہو تو اسے مہنگے ترین ایمبولینس کے ذریعے ریفر کیا جائے۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ خیانت اور حرام کمائی کی اور بھی دوسری صورتیں اور شکلیں رائج ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم ڈاکٹری اس لیے پڑھتے ہیں کہ مریضوں کی خدمت کے لیے ان کے لیے وبال جان اور مصیبت کا سامان بنے؟ ڈاکٹر حضرات، طب ایک بلند مقام، پیغام اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہترین پیشے کا نام ہے جس کے اپنے اصول، ضوابط اور عہد و پیما ہیں، جسے ڈاکٹر کو اپنی جیبوں میں نہیں بلکہ اپنے دلوں میں لے کر چلنا چاہیے۔ زندہ ضمیروں کے مالک اور انسانیت نواز ان ڈاکٹروں کو بہت بہت سلام ہو، خواہ کہیں بھی ہوں۔ وہ جس تعریف اور شکریہ کے مستحق ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یقیناً وہ ضرور اس دنیا کے مال و دولت سے کہیں زیادہ اپنے رب کے پاس عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ واضح رہے کہ انسان کا اپنا ضمیر سب سے بڑا نگراں ہے، اس لیے اپنے ضمیر کو ٹٹولو کہ یہی اللہ رب العالمین کے نزدیک نیک اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ میرا پیغام میرے اپنے ملک کے تمام ڈاکٹروں کی انسانی ضمیر کے لیے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کی انہی خیانتوں اور منفی رویوں کی وجہ سے بہت سے بیچارے باشندے وطن غربت افلاس کے شکار ہو گئے اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس پیغام کو عام کریں
تاکہ یہ پیغام تمام ڈاکٹروں، دوا کی تمام تجارتی کمپنیوں، پرائیویٹ ہاسپٹل کے ذمہ داران تک پہنچ سکے۔